لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. قابل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کی اس بابرکت نشست میں ہم شریک ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے انسانیت کیوں سسک رہی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر اس پر کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسانیت شعور کا نام بھی ہے، اور با مقصد زندگی گزارنے کے لیے ادب اور تمیز کا نام بھی انسانیت ہے۔ رشتوں کو جوڑنا آپس میں، ان کے درمیان اختلافات ان کو ختم کرنا، یہ انسانیت کا درجہ۔ عداوت، نفرت، عدم تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا، یہ انسانیت کے دائرے ہیں۔ امن، سلامتی، محبت، پیار، اخوت، یہ انسانیت کا دائرہ ہے، جس کے اندر انسانیت رہتی ہے اور پنپتی ہے، ترقی کرتی ہے۔ ان دائروں کے اندر قبیلہ اور خاندان اس کی ترجیحات نہیں ہیں، یعنی قبیلہ، رنگ، نسل کی وجہ سے دوسرے انسان کی تذلیل نہیں ہوگی۔ قبیلہ شناخت کے لیے، شناخت کیا ہے، اس کا صرف اتنا ہی کام ہے، فوقیت نہیں ہے اس کو۔ فوقیت کا معیار تقویٰ ہے، فوقیت کا معیار اعمال ہے، فوقیت کا معیار للہیت ہے۔ معاشرے کے اندر اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، بطور انسانیت اس کا کردار ایک جیسا ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔
رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنا یہ انسانیت نہیں ہے، اور انسان کو قرآن پاک نے متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھے نفس واحدہ سے پیدا کیا گیا۔ اے انسان، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا گیا، عورت کی ذات، عورت ذات سے پیدا کیا گیا تجھے، نفس واحد، ایک نفس سے، پھر آگے جوڑے بنا دیے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ فرمایا کہ پھر آگے اگلا معاملہ یہاں فرمایا کہ ذلت اور بے ادبی، بدتمیزی، فرمایا ان دائروں سے، ان گھٹا ٹوپ اندھیر نگریوں سے تمہیں نکال کر کے محبت اور اخوت کی روشنیوں میں لا کے کھڑا کیا، یہ تیرا کمال ہے۔ بطور انسان یہ لائعمل دیا کہ رنگ سے بھی پاک، نسل سے بھی پاک، مذہب سے بھی پاک، ہر چیز سے بالا تر، صرف اگر ایک انسانیت کو دیکھا جائے تو تم سب ایک ہو۔ پھر اس میں سب سے اہمیت دی گئی مذہب کی بنیاد پر تو مسلمان، اسلام۔ یہاں اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو جو رب کو مانتے ہیں، ان کا تعلق یہودیت سے ہے، عیسائیت سے ہے، مسلمانوں سے ہے، جس سے بھی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا کہ تم نفس واحدہ کی بنیاد پر تم ایک ہو۔ یہودی بھی خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی بھی خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر وہ صرف نفس واحدہ کی بنیاد پر ایک خدا کو ماننے والے انسانیت کو برابری کے طور پر یکجاں دیکھنے، تو معاشرے کے اندر ہمیشہ افراط و تفریط ختم ہو جائے۔ یہاں صرف خطاب چونکہ مسلمانوں کو ہے، تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہارے سامنے تو وہ آئیڈیل شخصیت بھی موجود ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بھیجا دنیا کے اندر۔ ان کی تعلیمات بھی رنگ، نسل اور لسانیت سے بالاتر ہیں، انسانیت کو باہمی محبت کے دائرے میں لانے کے لیے کہا۔ اس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے غالباً پچھلے جمعۃ المبارک پر یہ حدیث پاک عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے ایک جنازہ گزرا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو آقا نے فرمایا مجھے بھی معلوم تھا کہ یہ یہودی ہے، مسلمان تو نہیں ہے، مگر آقا پھر آپ اس کے احترام کے لیے کھڑے کیوں گئے؟ آپ نے فرمایا انسان تو تھا، انسان تو تھا۔ تو انسانیت کی بنیاد پر غیر مذہب کی بھی تعظیم ہے، انسانیت کی بنیاد پر۔ انسانیت کی بنیاد پر انسان جو ہوگا وہ اپنے مذہب کے دائرے کے اندر، اگر وہ مذہب اسلام کو ماننے والا ہے تو مذہب اسلام جو ہے وہ تو جانور پر بھی تشدد کا حکم نہیں دیتا، چاہے جائے کہ انسان پر تشدد ہو، چاہے جائے کہ وہ انسان پر تشدد کرے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر اسلاف اور بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت سے، آپ کے چشمہ نبوت سے جڑی ہوئی ہے۔ وہاں انسانیت کو درس دیا جاتا تھا،
تصوف کو دیکھ لیں، روحانیت کو دیکھ لیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں، اور اسلاف بزرگان دین ان کو دیکھیں تو ان کے پاس بڑے بڑے غیر مسلم اکابر لوگ آ کر کے بھی بیٹھتے ان کی مجلسوں میں۔ اس سے بڑی اور مثال کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، آپ کے زمانے کے اندر کفار حضور کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتے، آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتے، بات کرتے، مگر یکساں ان کو عزت اور احترام دیا جاتا تاکہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی وہ کلمہ پڑھ کر کے ہلکا بگوش اسلام ہو جائے۔ اسی بنیاد پر انسانیت کو درس دیتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے باپ کو برا مت کہو، کل وہ تمہارے باپ کو بھی برا کہے گا۔ کسی کو برا اس لیے نہ کہو، کافر کو کافر بھی اس لیے مت کہو کہ وہ اپنی تذلیل سمجھے، اس کو بھی محبت اور پیار کا درجہ دو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے پیار، محبت اور اخلاق کی وجہ سے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ اس کی انسلٹ، بے عزتی، بے ادبی، اس کی گستاخی، اس کی ایک چھوٹے سے عمل پر بھی انسان اگر کر بیٹھے تو اس کا بھی اس کی شخصیت اور انسانیت کے دائرے کے اندر اس کے بھی اثرات ہیں، اس کے بھی اثرات ہیں۔ ہمیشہ انسان جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار جب ختم ہو جائیں تو پھر انسانیت کے درجے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اسلام کی تعلیمات کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ ہماری بربادی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب کہ ہم اپنے مذہب اسلام سے دور ہیں، بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ اگر ایک شخص جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ کہے کہ میں مذہب کے بہت قریب ہوں، تو یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ صرف عبادات کا نام تو مذہب نہیں ہے، عبادات کا نام صرف دین نہیں ہے۔ بہت ساری آئلی زندگی جو ہے، آئلی زندگی، اس کے اندر اسلام کے تصورات کو سمجھنا ہوگا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح فجر کی نماز معاملات اور روٹین کے مطابق دیر کر دی، لمبی کر دی۔ پہلی رکعت جو تھی، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرات لمبی کر دی۔ قرات لمبی کیوں کر دی؟ کافی لمبی کر دی۔ پھر دوسری رکعت اپنی روٹین کے ساتھ پڑھائی اور فارغ ہو گئے۔ ایک صحابی نے از روئے اصلاح کے طور پر، نالج کے طور پر، یہ نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں لمبی کی، نہیں، یہ نہیں، اپنی اصلاح کے لیے، کیونکہ آقا کا ہر عمل جو ہے وہ امت کے لیے رہنمائی ہے، وہ امت کے لیے سبق اور سنت ہے آقا کا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ہمارے لیے اچھی خبر ہو، اچھی سنت ہو۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آج معمول سے فجر کی نماز کی پہلی رکعت بہت لمبی ہوگی، اس کی کوئی وجہ تھی یا رسول اللہ، یا کوئی ہمارے لیے کوئی حکم؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے پہلی رکعت اس لیے لمبی کی کہ میرا ایک غلام ہے جس کا نام صدیق اکبر ہے، وہ آج فجر کی نماز میں تکبیر اولیٰ میں نہیں پہنچ سکا، تھوڑا لیٹ تھا، تو میں نے سمجھا کہ وہ چونکہ اس کی فجر کی نماز کا ثواب ضائع نہ ہو تو وہ بھی آ جائے، اس لیے میں نے لمبی کر دی۔ اب سیدنا صدیق اکبر کیوں لیٹ تھے؟ غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو، صحابی ہو، اور سیدنا صدیق اکبر ہو، تکبیر اولیٰ رہ جائے اور لیٹ ہو جائیں، یہ کو بات سمجھ لیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلی رکعت میں پہنچ گئے، نماز تو جماعت کے ساتھ ادا کی، پوچھا گیا کہ آپ کے لیٹ آنے کی وجہ؟
اب یہ اسلام کا تصور سمجھایا جا رہا ہے۔ لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں جس گلی سے گزر کر آتا تھا وہ گلی تھوڑی تنگ ہے، گلی تھوڑی تنگ ہے، اس میں سے کراسنگ نہیں ہے، اس میں سے کراسنگ نہیں ہے، یعنی اتنی تنگ ہے کہ دو آدمی اس کو کراس نہیں کر سکتے، تنگ گلی سے گزر۔ اب میرے آگے ایک بزرگ آدمی تھے، بزرگ، اور وہ ٹانگوں میں ضعف تھا، تو وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ اب میں بزرگوں کو یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ بزرگوں ہٹ جاؤ ذرا، تھوڑا راستہ دے دو، میری نماز لیٹ ہو رہی۔ میں انہیں نہیں کہا، وہ جب تک آہستہ آہستہ اپنے من مرضی کے مطابق چلتے رہے، مجھے راستہ ملا، وہ آگے وہ پہنچ گئے، تو پھر میں نے ان کو کراس کر کے مسجد میں شامل۔ میں نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تم بابا جی جلدی کرو مکاؤ کام نو، میری نماز لیٹ ہوندی ہے۔ ساڈے جڑے بہتے صاحبان تقوی متقی پرہیزگار مسجد چ نماز پڑھن آندے ہن تو انہوں نے ویکھیا کرو۔ اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ بھاگ بھاگ کر کے آ کر کے مسجد میں نماز میں مت شریک ہو، سکون سے چلو، آرام سے چلو، وقت پہ آ جاؤ، پہلے چل پڑو۔ بھاگ بھاگ کے راؤ گے نماز، سانس پھولا ہوا گا، نہ تلفظ سیدھے نہ اور کچھ، بڑے اپنے آپ کو صاحب متقی پرہیزگار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو فرمایا نہیں، فرمایا میں نے ان بزرگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ جلدی کر لیں یا تیز چلیں یا مجھے راستہ دے دیں یا سائڈ پہ ہو جائیں، نہیں۔ انسانیت کا احترام، ادب اور احترام یہ کیا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ بھی نہیں کہتا کہ تم بزرگ تھے تو تم ان سے راستہ لے کر کے عبادت اور بندگی، فرمایا میں نے تھوڑی نماز لمبی کر لی، سیدنا صدیق اکبر بھی پہلی رکعت میں پہنچ گئے۔ یہاں سے ایک یہ بات استنباط ہے، نکتہ ہے ایک، کہ اسلام کا جو تصور ہے نا وہ بھی انسانیت کا ادب سکھاتا ہے، انسانیت کا احترام سکھاتا ہے۔ جو اسلام اپنے آگے چلنے والے بزرگ کو کراس کرنے کا بے ادبی کا درس دیتا ہے، چہ جائے کہ وہ مسلمان، وہ اسلام کسی غیر مسلم کو مار دے، یہ اسلام کا تصور قطعاً نہیں ہے۔ ہماری جو دوری ہے نا اسلام سے، وہ اسلام کے تو جو تصورات ہیں نا، کانسیپٹ آف اسلام جو ہے وہ نہیں ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ان تصورات کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ سوسائٹی کے جو حالات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے لیے مسجد کے ساتھ جڑنا ہوگا، جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بات یہاں ختم کی تھی کہ مسجد کے اندر ایک عمل ہے جو نماز ہے، اگر ہم اس نماز کے ہی عمل کو دیکھ لیں تو ہمیں معاشرے کے اندر زندگی گزارنا بہت آسان دکھائی دینے لگ جائے، اور ہمیں اس کے اصول و ضوابط سارے سمجھ آ جائیں کہ وہ اصول و ضوابط اس کے کیا ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ ہم کس معاشرے کے اندر کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف مسجد کے اندر ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، اس فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے ہی ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ محبت یہاں پیدا نہیں ہوتی، نفرت ہی رہتی ہے۔ کیوں رہتی؟ اس کی ایک وجہ، وہ بڑی وجہ قابل غور ہے۔ وہ وجہ یہ ہے ہمارے اندر کا جو من ہے وہ نہیں سیدھا ہوتا، وہ ہمیں کسی کا احترام کرنے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ یار تو بڑا ہے، تیرے کپڑے اچھے ہیں، تیرا علم اچھا ہے، تیری شکل و صورت اچھی ہے، تو اچھا ہے، تو دوسرے کو خواہ مخواہ پرموٹ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ تو 5 وقت کا نمازی، وہ کبھی کبھار آتا ہے، تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ کرتا ہی نہیں، تو مسجد کی خدمت کرتا ہے، تو ہر وقت آتا ہے، وہ نہیں آتا۔ وہاں بھی ہمیشہ یہ نفس جو ہے دوسروں کو ہیچ کرنے کے لیے ہی رہتا ہے، تو پھر کیسے محبت پیدا ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ نماز کی ایک ایک عمل پر اگر غور کرے تو وہ انسانیت سکھاتی ہے نماز۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھ کے سلام پھیرو اس طرف، تو تصور کر لو کہ میرے کندھے کے ساتھ جو بیٹھا ہے بندہ، اس سے لے کر اس طرف آقا کی جتنی امت ہے سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ بات سمجھ آئیے؟ اسی کدی تصور کیتا ہے؟ حسن اتفاق میرے کندھے کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا اس کے ساتھ میرا زمین کا بننے کا رولا ہے، وہ میرا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ میری بول چال ہی نہیں، تو پھر کیسے سلامتی ہوگی؟ ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا اس طرف، کبھی دیکھا ہی نہیں، سلام پھیرتے ہوئے ہم نے کبھی صف میں بھی نہیں دیکھا کہ ادھر کون کون کھڑا ہے۔ بعض اوقات اکثر آج کل تو خیر دنیا کے حالات ہی ایسے ہیں، ٹینشن ہی ایسے ہے کہ بندے کی سوچ پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم، اسے کوئی خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا کرنا ہے۔ بعض اوقات نماز پڑھ کے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں میری صف میں کون کون کھڑا تھا، نہ کبھی ملے، نہ کبھی حال وال پوچھا، نہ کبھی سلام کیا، نہ معاملات کیے، نہ کسی کی خبر گیری کی، تو کیسے بنا؟ صرف ایک نماز کا عمل سیکھ لیں، صرف ایک نماز کا، اس نماز کے عمل سے ہی انسانیت کا درس دیتا ہے، مسلک ختم ہو جاتے ہیں، مذہبی نفرت ختم ہو جاتی ہے، تشدد ختم ہو جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے، چاہت آ جاتی ہے، پیار آ جاتا ہے آپس میں۔ جب ایک دوسرے کو ملیں گے، حال احوال پوچھیں گے، معاملات کریں گے، تو یہی عمل اگر ہم معاشرے کے اندر جا کر کے باہر گزاریں، باہر بازار کے اندر، تو وہاں بھی نفرت ختم ہو جاتی۔ اب بازار میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں تو بازار کے اندر دکان جو ہے، دکان آپ کی جو بزنس پوائنٹ ہے، دکان آپ کی، اگر اس عمل کو بھی دیکھ لے تو وہ بھی نفرت ختم کرتی ہے۔ ہم نے کبھی اس کو بھی نہیں دیکھا، وہاں صرف ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، پیسہ کیویں لٹنا ہے، بس۔ کبھی ہم نے اس دکان کا نام بریلوی کریانہ سٹور نہیں رکھا، کبھی ہم نے اس دکان کا نام دیوبندی ٹیلر سٹور نہیں رکھا، کبھی ہم نے اس دکان کا نام شیعہ کریانہ مرچنٹ نہیں رکھا، سپر سٹور نہیں رکھا، کبھی ہم نے اس دکان کا نام مسلک کی بنیاد پہ رکھا۔ میں اگر فرض کرو نیازی صاحب کو کہوں نیازی صاحب جڑی تسی دکان بنائی، اس دکان دا نام بریلوی، تسی خود بریلوی مسلک نہ تعلق رکھ دو، دکان دا نام رکھو بریلوی جنرل سٹور، نیازی صاحب آکھن گے الوی صاحب تہاڈا دماغ خراب ہے، میرے کو بریلویاں دی تعداد ہی کوئی نہیں، تو دیوبندی جدوں ہون گے میں انہوں نے سودا نہ دیں گا، کیوں میرے کاروبار چ لت مار دے؟ اکو دو چار گلاں نیازی صاحب نے بغیر سوچے سمجھنے مینوں منڈ دینیاں۔ انہوں نے کہا الوی صاحب تہاڈا دماغ نہیں ٹھیک، تسی میرے کاروبار چ لت مارنا چاہتے ہو؟ دیوبندی آئے، عیسائی آئے، دیوبندی آئے، مذہب سکھ آئے، ہندو آئے، عیسائی آئے، یہودی آئے، میں نے تو سودا بیچنا ہے، یہ کہیں گے بات، یہ الفاظ کہیں گے نیازی صاحب۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہاں نفرت نہیں ہے، نفرت کے لیے صرف اسلام رہ گیا یتیم۔ مسجد میں آ جائے شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، پتہ نہیں کی کچھ ہے، اسلام کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا۔ مسجد کے اندر آ جائے یہ ساری نفرتیں موجود ہیں، جبکہ ان کا اسلام کے ساتھ کسی ایک کا بھی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی وجود ہے، ہم نے اپنے لیے بنا لیے۔ اگر وہ علم کی بنیاد پر شناخت کے طور پر رہتے تو درست تھا، مگر ہم نے ان کو اسلام کا درجہ دے دیا، جس وجہ سے نفرت پیدا ہو گئی۔ اسلام کا درجہ، بریلویت ایک اسلام کا درجہ روپ اختیار کر گیا، دیوبندیت اسلام کا درجہ اختیار کر گئی، شیعت اسلام کا درجہ اختیار کر گیا۔ اب دیوبندیت نے لفظ اسلام کی جگہ لے لی، بریلویت نے لفظ اسلام کی جگہ لے لی، شیعت نے لفظ اسلام کی جگہ لے لی، صرف اپنے اپنے معاملہ۔ تو پھر جب اس نفرت کو پیدا کریں گے تو پھر انسانیت کا درجہ ختم ہو جائے گا، انسانیت کا درجہ ختم۔ اس سے پھر مذہبی منافرت پیدا ہوتی ہے، مذہبی جنونیت پیدا ہوتی ہے، مذہبی تشدد پیدا ہوتا ہے، عدم برداشت پیدا ہوتی ہے، عدم تشدد پیدا ہوتا۔ یہ ساری بیماریوں کی جڑ وہ مذہبی منافرت ہے جو ہم نے جس کا آغاز مسجد سے کیا، جس کا آغاز ہم نے مسجد سے کیا۔
کسی کے مسلک اور معاملات کو کبھی آپ نہ چھیڑیں، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، تو معاشرے کے اندر کبھی نفرت پیدا نہیں ہوتی، معاشرے کے اندر کبھی نفرت پیدا نہیں ہوتی۔ عبادات کا تعلق رب کا جانے، رب جانے اور رب کا معاملہ جانے۔ اگر ہم ان سارے معاملات کو دیکھ لیں تو معاشرہ اصلاح کی طرف جاتا ہے۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نفرت معاشرے کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے۔ دو راستے ہیں، دو وے ہیں، وہ دونوں راستے اگر مل کر آئیں تو معاشرہ تشکیل پاتا۔ اب جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس کو پانی کس نہر سے آ رہا ہے؟ اس کو پانی کس نہر سے آتا؟ وہ نہر چلتی کہاں ہے، اینڈ کہاں ہوتا ہے، وہ کہاں کہاں سے ہو کر آتی ہے، تو کیا لے کر آ رہی ہے، کیا سودا لے کر آ رہی ہے، کیا پانی لے کر آ رہی؟ گدلا، صاف، کون سا پانی، میٹھا، کڑوا؟ آئے گی وہ بھی اسی اینڈنگ پوائنٹ پہ جمع ہوگی۔ ایک طرف سے دوسری نہر آتی، وہ بھی یہاں آ کر کے ملتی ہے، ایک ہی راستے سے پھوٹتی ہے، ایک راستے سے آ کر یہاں۔ یہ مثال ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ علم ایک بنیاد ہے، علم ایک بنیاد ہے۔ علم یہ ایک ایسا سمندر ہے جہاں سے دو نہریں پھوٹتی ہیں۔ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ معاشرے کے اندر عدم برداشت کیسے پیدا ہوتی ہے، نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ فرمایا کہ علم ہے، اور علم کے بعد کیا ہے؟ شعور۔ علم کے بعد کیا ہے؟ شعور، آگاہی، انسانیت، تمیز، ادب، اخلاق، محبت، یہ سارے انسانیت کے معنی ہیں۔ ہم نے انسانیت کے معنی رکھے ہیں، اپنے حق کے لیے دوسرے کو قتل کر دینے کا نام ہم نے انسانیت رکھا ہے۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ علم اور شعور کے بعد دو راستے بن جاتے ہیں، علم اور شعور کے بعد دو راستے بن جاتے ہیں، اور وہ جو دو راستے بنتے ہیں، ایک ہے منفی شعور، ایک ہے منفی شعور، اور ایک ہے مثبت شعور، منفی سوچ اور مثبت سوچ۔ منفی سوچ جب پیدا ہوتی ہے، اس منفی سوچ کے نیچے تین قسم کے کام ہوتے ہیں، اس منفی سوچ کے نیچے تین قسم کے کام ہوتے ہیں۔ ایک انا پرستی پیدا ہوتی ہے، منفی سوچ سے انا پرستی، اوئے میں بڑا خبردار، میں بڑے خاندان نال تعلق رکھدا، اچھی ذات دا میں مننا، میرے کول بڑیاں گڈیاں، میرے کول بڑے مال دولت، جگیردار، سرمایہ دار، نوکر چاکر، خبردار کو بولنے کی کوشش کرے۔ انا پرستی، انانیت پیدا ہوتی ہے منفی سوچ سے۔ شخصیت پرستی پیدا ہوتی ہے، دوسرا کام، شخصیت پرستی، اندھی تقلید جسے کہا جاتا ہے، اندھی تقلید، کوئی شعور نہیں ہے، جس طرف کوئی لگا دے بس لگ گئے، سوچنا نہیں، عقل نہیں استعمال کرنی۔ اسلام کے اندر اندھی تقلید نہیں ہے، شخصیت پرستی جسے کہتے ہیں، اور اندھی تقلید آتی ہے۔ شخصیت پرستی سے فطوریت پیدا ہوتی ہے، فطور پیدا ہوتا ہے، نفرت، فطور، فتنے پیدا ہوتے ہیں، فطوریت آتی ہے۔ پھر انا پرستی کے نیچے نفرت آتی ہے، دوری، ہر کسی سے نفرت، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو برا سمجھنا، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ شخصیت پرستی سے عداوت پیدا ہوتی ہے، بس میں اور کوئی بندہ نہیں، ہر کوئی میری تعریف کرے، بس عداوت پیدا ہوتی ہے، ہر کسی سے عداوت ہے، ہر کسی سے پھڈا، ہر کسی سے جھگڑا، ہر کسی سے لڑائی ہے، اپنے اندر ایک انانیت کا بت پیدا کرے، شخصیت کا بت، میرے جیسا کوئی نہیں۔ اور فطوریت سے منافقت آتی ہے، فطوریت سے منافقت آتی ہے، فطور جو پیدا ہوتا ہے، منافقت آ گئی، وہ ہر کسی سے اپنے مفاد کی خاطر بات کرتا ہے، مفادات کی بات کرتا ہے، بس اس کا مفاد ہو تو وہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتا، مفاد نہیں
تو وہ بڑے سے بڑی چیز ہو اس کو ٹکرا دیتا کہ میرا مفاد نہیں. اس کے بعد انانیت، اناپرستی، شخصیت پرستی، فتوریت، نفرت، عداوت اور منافقت سے جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ تخریب کار معاشرہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ تخریب کار معاشرہ ہوگا. اس معاشرے کی حالت بدحالیت پر مبنی ہوگی. وہ بدحال معاشرہ ہوگا، اس کا کوئی حال نہیں ہوگا. اس معاشرے کے اندر 4 ٹانگوں والے جانور ہوں یا 2 والے پھر رہے ہوں، پھر اس کا حال اور کوئی نہیں. بات سمجھ آئی؟ بدحال معاشرہ اینڈ ہوتا ہے معاشرے پر. اگر انانیت کی پرستی کی پروڈکٹ آ رہی ہے، شخصیت کی پرستی کی آ رہی ہے، فتوریت کی آ رہی ہے، نفرت کی آ رہی ہے، عداوت کی آ رہی ہے، منافقت کی آ رہی ہے، تخریب کاری آ رہی ہے، تو یہ ساری پروڈکٹ جو آئیں گی تو کیا بنے گا؟ معاشرہ. وہ معاشرہ نیک نہیں ہوگا، صالح معاشرہ نہیں ہوگا. منفی سوچ کے نیچے پیدا، مثبت سوچ کے اندر بے باکیت آتی ہے. مثبت سوچ میں بے باکیت، بے باک ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی لالچ نہیں، وہ سب اللہ کے لیے، للہیت ہے. بے باک آدمی ہے، کردار میں بے باک ہے، گفتار میں بے باک ہے، معاشرے کے اندر اس کے ساتھ کوئی مسائل نہیں ہے. تو فرمایا بے باکیت ہے. تخلیقی ذہن ہے، ہر وقت تخلیقی ذہن ہے، سوچتا ہے اچھا. میں اگر اچھا ٹیلر ماسٹر ہوں تو کسی اور غریب کا بچہ بھی ٹیلر ماسٹر بن جائے تاکہ روزی کمائے گا. وہ روزی کمانے لگ جائے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. یہ تخلیق ہے. موٹر مکینک ہے اچھا، تو کوئی بچہ غریب ہے، کما نہیں سکتا، ماں باپ نہیں ہے، پڑھ نہیں سکا، اس کو ہنر سکھا دے تاکہ اچھی رزق حلال روٹی کمائے. یہ تخلیقی ذہن ہے. یہ تخلیقی ذہن ہے. دانش مندی، عقل مندی کی بات کرنا، ہمیشہ دوسروں کے متعلق سوچنا. کوئی راستہ پوچھ لے تو صحیح راستہ بتانا. یہ نہ کہ آکڑیاں طرح جناب ادھر آئیں جی چلے جاؤ تو ادھر آئیں چلے جاؤ، میں نہیں پتا. بعض اوقات پوچھو تو سان نہیں جی پتا، وہ دسنا ہی گوارا نہیں کرتے. دانش مندی، عقل مندی کی بات کرو. کوئی مشورہ لینے آ جائے تو صاف اور للہیت کے لیے درست مشورہ دے. درست مشورہ دینا بھی صدقہ جاریہ. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ بے باکیت کے بعد اخوت آتی، بھائی چارہ. بے باکیت کے بعد اخوت، بھائی چارہ آتا، بھائی چارہ پیدا ہوتا. تخلیق سے محبت پیدا ہوتی، تخلیق سے محبت پیدا ہوتی. کسی کو اچھا راستہ دکھائیں گے، اچھا فن سکھائیں گے، اچھا ہنر مند بنائیں گے تو اس سے محبت پیدا ہوگی. دانش مندی سے استقامت آتی ہے. جب بے باکیت، تخلیق، دانش مندی، اخوت، محبت اور استقامت آ جائے تو معاشرے کی تعمیر شروع ہوتی ہے. معاشرے کی تعمیر شروع ہوتی اور اس سے خوشحال معاشرہ جنم لیتا. اس سے خوشحال معاشرہ جنم لیتا. تو جو خوشحال معاشرہ بنتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھائی پیدا کرتا ہے. وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھائی، مثبت سوچ پیدا ہوتی. جب مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے تو عدم تشدد ختم ہو جاتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے، محبت آ جاتی ہے، پیار آ جاتا ہے. پھر رنگ، نسل، مذہب، لسانیت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر انسانیت رہ جاتی ہے. انسانیت تمیز کا نام ہے، انسانیت ادب کا نام ہے، انسانیت اخوت کا نام ہے، انسانیت محبت کا نام ہے. پھر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے ساتھ والا پڑوسی سری لنکا کا ہے یا امریکہ کا ہے. اس سے محبت ہو جاتی کہ انسان تو ہے. دوسری آتی ہے مذہبی جنونیت. ہماری مذہب سے دوری کی وجہ سے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے ہمارے سامنے بیانیہ کیا ہے، ہمارے سامنے سوچ کیا ہے. سوچ ہمارے پاس نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، اعمال صالحہ نہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے. اس کو کسی ملا نے بتا دیا کہ عشق رسول بڑی چیز ہے، لہذا اس نے سارا عمل چھوڑ دیا اور اس عشق رسول پر اس نے انسانیت کی بھی دھجیاں بکیر کے رکھ دی. کوئی خبر نہیں، قانون ہاتھ میں لے لیا.
उसने नहीं देखा मेरे सामने मुसलमान है, उसने नहीं देखा मेरे सामने क्रिश्चियन है, उसने नहीं देखा मेरे सामने यहूदी है, कौन है? तहस नहस करनी। अगर इन्हीं को पकड़ के ले जाएं कहीं कश्मीर के महाज पर तो कोई एक भी नहीं जाएगा। इन्हीं आशिकाने रसूल को अगर कहें कि आ जाएं, आज फलां की बच्ची की इज्जत लूटी है, उसके लिए एहतजाज करना है, तो एक भी नहीं आएगा। इन्हीं आशिकाने रसूल को पकड़कर ले जाएं कहीं किसी एहतजाज के लिए कि अपने आवाज, हक की आवाज बुलंद करने के लिए, तो कोई नहीं निकलेगा। इन्हीं आशिकाने रसूल को कहें कि आज ये एक तरफ तुम्हारे यजीदी किरदार के लोग खड़े हैं और एक तरफ हुसैनी किरदार के लोग खड़े हैं, इनमें से आपने किसको इंतखाब करना, ये यजीदियत को वोट दे के आ जाएंगे मफादात की खातर, नमाज पढ़ के, दुआ मांग के, दुरूद शरीफ पढ़ के यजीद को वोट दे के आ जाएंगे। इन्हीं आशिकाने रसूल को पकड़ के ले जाओ कि निजाम की इस्लाह कर लें, इनके अंदर शऊर ही नहीं होगा। कोई अनपढ़ जाहिल इन्हें कह दे आ जाओ, इसने गुस्ताखी की है। गुस्ताखी किसने की है? कौन सी गुस्ताखी है? क्या है? कोई तुम्हारे अंदर तहकीक है, कोई तुम्हारे अंदर अदम बर्दाश्त है, तुम्हारे अंदर क्या है? कुरान ने कहा या इन फरमाया तहकीक के साथ बात करो। वो तहकीक का अमल हमारे अंदर से खत्म हो गया। किसी ने आकर खबर दी, हम मुंह उठा के चल पड़े, मुंह उठा के चल पड़े। और याद रखें, मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त पैदा करने में जितना गंदा किरदार इस मौलवी ने पैदा किया है, इतना किरदार इस वारिस मिंबर के किसी मौलवी ने नहीं किया। इस मुआशरे का मौलवी बिगड़ चुका है। इस मुआशरे का मौलवी सिर्फ अपनी व्यूअरशिप के लिए है, अपने लाइक बढ़ाने के लिए है। इस मुआशरे का, इस मिंबर का वारिस मौलवी सिर्फ अपनी रोज अनहोनी बात करके अपने व्यूअरशिप को बढ़ाने के चक्कर में इस्लाम का, दीन का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, उसे कोई मफाद नहीं। याद रखें, मिंबर से कभी जब हक की आवाज आना रुक जाएगी, समझ ले मुआशरा बर्बाद हो गया, मुआशरे की तश्कील नहीं हो सकती। एक यही प्लेटफॉर्म बच गया था। अब यहां से भी गला तो तेरा घूंट दिया अहले मदरसा ने, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मौलवी भी बिगड़ गया है, इसको भी व्यूअरशिप की हवा लग गई है कि रोज अपने व्यूअरशिप कैसे बढ़ानी है, अपनी लाइक कैसे बढ़ाने हैं, ऐसी बात करूं जिससे मुझे अच्छे लाइक मिल जाएं, मुझे अच्छे शेयर मिल जाएं। वो इस चक्कर में पूरी इंसानियत का गला काट के रख दिया उसने, इंसानियत का दर्स देना बंद। दूसरी बात, वो कानून था, वो निजाम था जिसने दायरे के अंदर हर इंसान को लाना था, वो चोरों के पास चला गया, बात खत्म हो गई। मिंबर से आने वाली आवाज इस्लाह कर सकती है, रास्ता दिखा सकती है, तबलीग कर सकती है, निफाज नहीं कर सकती। निफाज करने के लिए पार्लियामेंट थी, निफाज करने के लिए कानून था, वो दोनों बिगड़ गए, मिंबर भी बिगड़ गया और पार्लियामेंट भी बिगड़ गई। तो फिर नतीजा यही निकलेगा जो मैंने आपके सामने रखा है ना, दो मैंने आपके सामने रास्ते रखे, फिर नतीजा उसका यही निकलेगा जो हमने सियालकोट में किया। नतीजा उसका वही निकलेगा जो सियालकोट में हमने किया। कोई कानून नहीं, कानून होता तो कभी सियालकोट का वाकया मार्ज़े वजूद में ना आता। कानून है ही नहीं। फिर उससे बड़ा जुल्म यह है कि इंसानियत मर गई। हुजूम देख रहा, तमाशा देख रहा है, सेल्फियां बनाई जा रही हैं, इंसान जल रहा है। इससे बड़ा जुल्म मुआशरे के अंदर क्या होगा? कि आप कहेंगे सोसाइटी के अंदर खैर की और ठंडी हवा आ रही है? नहीं। यहां मैं एक जुमला बोलूं तो उलमा से डर तो लगता है, फतवे तो लगते हैं, खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक जुमला बंदे उसने कहा, उसका ताल्लुक मुझे नहीं पता किस मसलक मजहब से है, लेकिन उसने बात बड़ी खूबसूरत कही। अभी हयात है वो बंदा। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नाम आपने सुना होगा। वाइल दौर में हम छोटे छोटे थे तो टीवी पर प्रोग्राम करता था, सुबह सवेरे सवेरे का प्रोग्राम करता, मुस्तनसर हुसैन तारड़।
اس کی ایک تصنیف ہے، اس تصنیف کے اندر اس نے ایک جملہ لکھا، بڑا خوبصورت لکھا، جو ایک دفعہ زندگی کو ہلا دیتا۔ اس نے جملہ لکھا، اس نے کہا میرے خیال میں قیامت گزر چکی ہے، میرے خیال میں قیامت گزر چکی ہے اور ہم زندگی دوزخ میں گزار رہے ہیں، ہم زندگی دوزخ میں گزارے۔ قیامت گزر چکی کہتا ہے، نہیں بات سمجھ آئی؟ کہتا قیامت گزر چکی ہے، ہم زندگی دوزخ میں گزار رہے ہیں۔ لگ ایسے رہا ہے، لگ ایسے رہا کہ ہم دوزخ میں ہیں، قیامت گزر چکی ہے۔ کہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا جب انسانیت ختم ہو جائے تو قیامت گزر جاتی ہے۔ سیالکوٹ کا واقعہ، اس سے پہلے سیالکوٹ کی سرزمین پر 2 حفاظ کو مارا گیا تھا، ہجوم اسی طرح تماشا دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، ہجوم تماشا دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے کئی واقعات ہیں، ہجوم تماشا دیکھتا رہا۔ انسانیت کہاں؟ اس کا مطلب قیامت تو گزر گئی، ہم تو سارے دوزخ میں ہیں، انسانیت ختم ہو گئی۔ اور بعد میں سارے ملا ملونڈے اکٹھے ہو کر کے سرکاری ٹکڑوں پر پلنے والے، ڈالروں پر پلنے والے سارے مسلکوں کے چون کا مربع اکٹھا ہو کر کے بیان دے دیتے ہیں کہ ماورائے عدالت انسانیت کا قتل ہے۔ ان الو کے پٹھوں سے پوچھو اس وقت جب ممتاز قادری کو مارا گیا تھا کیا اس کو شہادت کا درجہ دے کر کے سڑکوں پر تھے؟ آج کیوں نہیں نکلے؟ کہ آج انسانیت نہیں مری؟ اس کو کس کھاتے میں رکھیں گے؟ اور آج مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تحمل نہیں، نہ ڈر ہے نہ کوئی اور فکر ہے، کہ آج ایک ہی آواز کھڑی تھی، وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی۔ آج سے 15 سال پہلے اسی قانون پر یہ بات کہی تھی کہ لوگ اسی نفاذ اسلام اور گستاخی رسول کے قانون کو اپنے معاملات کے طور پر اپنے لیے استعمال کریں گے، اس پر پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ کسی دا مرلا بھی سیدھا نہ ہوئے تو کہنے نے اسلام دی گستاخی کی تھی، پھڑ کے نو اندر کر دیو۔ تماشا ہے گستاخی رسول کا قانون۔ انسانیت جل جل کے مر گئی، کوئی آگ بھی ڈالنے والا نہیں آیا۔ اور حکمرانوں کا حال دیکھ لیں، ایک بندے نے جان بچائی، اس کو پاکستان کا ہیرو بنا دیا۔ ان لانتیوں کو خیال نہیں آیا کہ آج سے 7 سال قبل 14 لاشیں ماری گئیں، ان کے منہ میں جبڑوں میں گولیاں ماری گئیں، ان کے قاتلوں کو نہ پکڑ کے لانا۔ یہی پولیس، یہی آرمی، یہی معاملات، یہی ایجنسیاں، یہی ادارے کہاں چوچو کا مربع بن کر کے بلی کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی؟ کیا انسانیت وہاں نہیں تھی دکھائی؟ وہاں انسانیت نہیں دکھائی دی جلتی ہوئی؟ پریگننٹ عورتوں کو مار دیا گیا، قانون کہاں تھا؟ آج ایک کو پکڑ کر کے شجاعت کا تمغہ دے کر کے بڑے بآزاد اور خود آزاد ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ قانون کہاں تھا؟ جس بیانیے کو معاہدے کر کے جن دہشت گردوں کو اور جن قاتلوں کو انسانیت سڑکوں پر جن کی وجہ سے بلک بلک کر کے بچے مرے، عورتیں مری، ان قاتلوں کو معاہدہ کر کے سیاسی دھارے میں لا کر کے گھر چھوڑ دیا، ان کے بیانیے نے سیالکوٹ کا مارج وجود میں آیا، ان کے بیانیے کی وجہ سے۔ کیا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھی؟ کیا من سبنا نبیا فاقتلوہ، کیا یہ بیانیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھی؟ ہم انسانیت کا درس دیں میرے دوستو، ان کسی کا تعلق بھی میری آقا کی تعلیمات کے ساتھ نہیں ہے، نہ میرے آقا کے دین کے ساتھ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس واقعے کو وجہ تنازع بنا کر کے کہہ دیا، کہاں ہے اس واقعے کا ثبوت؟ کتابیں خود نہ پڑھو تو ہم کہیں کہ کتابیں نہیں آپ کو معلوم، حوالے نہ پڑھو تو کیا؟ کئی ایک واقعات تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دینے والے، تکلیفیں دینے والے، میرے آقا ان کے گھر جا کر ان کی تیمارداریاں کرتے رہے۔ گستاخی رسول کا قانون، اس کے کچھ تقاضے اور ہیں۔
اس کے قوانین کچھ اور ہیں، اس کے معاملات کچھ اور ہیں. اے نہیں کہ تڑی دکان تے چوری ہوئے تو تو آکے نے گستاخی رسول کی تھی، کوئی اسلام دے خلاف آواز اٹھائی چلو مار دو انہوں پھڑ دو، کیونکہ یہی ایک قانون ہے، کوئی تحقیق کرنے والا نہیں. یہ بات عدم برداشت کی. آج سے 15 سال پہلے ڈاکٹر طاہر القادری یہ بات کہتا رہا ان علماء کو، اور یہ ان علماء نے فتوے لگائے، دائرہ اسلام سے خارج کیا. یہ علماء مفادات کی خاطر اکٹھے ہو کر کے اپنے مفادات، اور آج ان کو کس نے بتایا کہ ماورائے عدالت انسانیت کا قتل ہے؟ اس سے پہلے کتنے قتل ہوئے؟ اس وقت جب آواز اٹھائی تو کہا یہ گستاخ رسول ہے. خود سپورٹ کرنے والوں میں جنہوں نے قانون خود بنوایا ہو، جہد و جہد کی ہو، پیرا دیا ہو. تو دوستان محترم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسانیت تمیز کا نام ہے، انسانیت مہذبیت کا نام ہے، انسانیت محبت کا نام ہے، انسانیت پیار کا نام ہے. انسانیت کے سامنے یہودی ہے، انسانیت کے سامنے عیسائی ہے، انسانیت کے سامنے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، بقدر انسانیت اس کی احترام، اس کا قدر. اقلیت کی، منورٹیز کے حقوق ہیں، تب جا کر کے انسانیت کے درجے پورے ہوتے ہیں. ہم نے انسانیت کو یتیم بنا کے پھینک دیا ہے اور وہ سسک رہی ہے، وہ سسک رہی ہے اور انسانیت ختم ہو گئی ہے. جب انسان کے اندر سے تخلیق ختم ہو جائے، بے باکیت ختم ہو جائے، محبت ختم ہو جائے، اس کے اندر شخصیت پرستی آ جائے، انا پرستی آ جائے، نفرت آ جائے، عداوت آ جائے، پھر معاشرہ تعمیری نہیں رہتا، وہ تخریبی معاشرہ ہو جاتا. ہم نے تعمیری معاشرہ پیدا کرنا ہے، اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کرنی ہے، اپنے اندر ایک ایسی تخلیق پیدا کرنی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن سکیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ریپرزنٹیٹو بن سکیں. ہماری وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا ہے، نہ کہ ہم اس طرح کا میسج دیں گے پوری دنیا کو تو کوئی آپ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اسی انسانیت کے تیسرے حصے پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ.